بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے گزشتہ دو بیانات کے اندر ہم نے سنا کہ تخریج حدیث کا پہلا اور دوسرا طریقہ، بڑی تفصیل سے پہلے طریقے کو بھی بیان کیا گیا اور پھر دوسرے طریقے کو بیان کیا گیا۔ آج ہم حدیث کو تلاش کرنے کا تیسرا طریقہ جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ پہلا طریقہ تھا صحابی کے نام کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا، دوسرا طریقہ تھا کہ حدیث کے متن کے پہلے لفظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم تیسرا طریقہ جو ہے وہ سنیں گے، حدیث کے متن کے ایک جز کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا۔ یعنی حدیث پاک مکمل یاد نہیں ہے، صرف ایک جز اس کا یاد ہے، چاہے وہ درمیان سے ہے، چاہے وہ آخر سے ہے، یا وہ جو ہے وہ شروع سے ہے، جہاں سے بھی ہو وہ ایک جز، بس اس کا ایک لفظ، ایک جز اس کا یاد ہے، نہ راوی یاد ہے اس کا، نہ کتاب کا نام یاد ہے۔ اب اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آئیں جناب، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نے کوئی حدیث کو تلاش کرنا ہے اس کے کسی جز کے ذریعے، تو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ تو اس کے لیے دو کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی آسان کتابیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مصنف ہیں پروفیسر ای فنسک۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر عمدگی کیا ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر 9 حدیث کی کتابوں کے متن کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ 9 احادیث کی کتابیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل اور سنن دارمی۔ یہ 9 کتابیں ہیں کہ جن کی احادیث کے متن کے الفاظ کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ آپ مثال لیں کہ آپ کو کوئی حدیث ہے، اس کا ایک لفظ آپ کو بس یاد ہے، کوئی جز اس کا یاد ہے، وہ چاہے شروع سے ہے یا درمیان سے ہے یا آخر سے ہے، اور نہ اس کا آپ کو راوی یاد ہے، نہ کتاب کا نام یاد ہے، اب اس کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ تعلم القرآن یا تعلمہ جو لفظ ہے، جز ہے، اس کو اگر ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب کے اندر آئیں گے، اور یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی ترتیب بھی الف بائی ترتیب ہے، یعنی جو الف سے الفاظ بنتے ہیں پہلے وہ لکھے گئے ہیں، پھر جو با سے الفاظ بنتے ہیں پھر وہ لکھے گئے ہیں، اس کے بعد جو تا سے سا جیم حا خا ان سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کو لکھا گیا ہے۔ اب ہمارا جو مطلوبہ لفظ ہے وہ ہے تعلمہ۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے شروع میں تا ہے، تو ہم نے اس کتاب المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کے اندر ہم نے تا کے لفظ کو، تا کے حرف کو چنا، اور اس کے ذریعے ہم نے تعلمہ کے لفظ کو تلاش کیا۔ اب یہ حدیث کا لفظ جس کتاب میں ہوگا، یہ مصنف اس کتاب کا نام، جس باب میں ہوگا اس کتاب کے باب کا نام، پھر جس صفحے پر ہوگا اس صفحے کا نمبر، پھر جو حدیث کا نمبر ہوگا وہ بھی بتائیں گے۔ یعنی لکھا ہوگا تعلمہ، تو آگے انہوں نے کچھ اس طرح لکھا ہوگا، ان کے نزدیک ان کے جو
رموز ہیں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ بخاری کا جب حوالہ دیتے ہیں تو خا لکھتے ہیں، جب مسلم کا حوالہ دیتے ہیں تو میم لکھتے ہیں، جب سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں تو نون، سنن ابی داؤد دال، جامع ترمذی میں تا، سنن ابن ماجہ قزوینی جیم ہا، سنن دارمی دال اور یا، مسند احمد بن حنبل ہا اور میم. یہ وہ الفاظ آگے لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ تعلمہ بخاری شریف کے اندر ہے تو یہ لکھیں گے تعلمہ، آگے لکھیں گے خا، یعنی کتاب کا نام بخاری ہے، پھر آگے باب لکھیں گے، باب کون سا ہے، پھر آگے صفحہ نمبر لکھیں گے، پھر حدیث نمبر لکھیں گے. یعنی ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا، ہم نے حدیث کو تلاش کرنا ہے تو ہمارے لیے مشکل نہیں رہا. یہ الموجم المفہرس جو کتاب ہے یہ 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہم لفظ کو جب تلاش کر لیتے ہیں تو لفظ کی تلاش کے بعد آٹومیٹک خود بخود ہم اس کی اصل کتاب، اس کے اصل مصدر کی طرف پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ الموجم المفہرس کے اندر جتنی کتب کی احادیثیں بیان کی گئی ہیں ان کتب کی جو اشاعت ہے وہ انٹرنیشنل ہو، جیسے بیروتی وغیرہ، تو تب جا کر یہ آسانی سے ملے گی. ہاں اس کے علاوہ کوئی اور مکتبے سے کتاب چھپی ہے تو اس میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی، ورنہ اگر انٹرنیشنل جو مکتبہ ہیں اگر ان کی کتاب اشاعت شدہ ہے تو وہاں سے آسانی سے ہمیں حدیث کے ایک لفظ کے ذریعے مکمل حدیث اس اصل کتاب سے مل جائے گی. ایک تو یہ کتاب ہے پروفیسر ای فنسک کی، دوسری کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ، یہ بھی پروفیسر ای فنسک کی کتاب ہے. اس کتاب کی ایک ہی جلد ہے لیکن اس میں 14 کتابوں کی چابی موجود ہے، یعنی آپ 14 کتب کی احادیث کے متن کے الفاظ میں سے کسی لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس کے اندر کتب ستہ یعنی صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ ان کا، اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، مسند ابی داؤد طیالیسی، سنن دارمی، مسند زید، سیرت ابن حشام، اور اسی طرح مغازی لواقدی اور طبقات الکبریٰ لابن سعد. یہ جو کتب ہیں ان کے اندر جتنی احادیثیں موجود ہیں ان کے الگ الگ لفظ کو اس ایک کتاب کے اندر لکھا گیا ہے. یعنی ہمیں کوئی ایک لفظ یاد ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں تعلمہ یاد ہے، اب تعلمہ سے ہم نے جو مطلوبہ حدیث کو تلاش کرنا ہے ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن، اس کے ذریعے ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. اور یہ جو دوسری کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ، اس کتاب کے اندر 14 کتب جو ہے ان کی احادیث کے متن کے الفاظ موجود ہیں، آسانی سے ہم تلاش کر سکتے ہیں. تو سامعین یہ تیسرا طریقہ تھا حدیث کو تلاش کرنے کا کہ حدیث پاک کے متن کے کسی ایک جز کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا. اور اس کے لیے میں نے 2 کتابیں عرض کی ہیں، دونوں کا رائٹر ایک ہی ہے، پروفیسر ای فنسک. المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب یہ ہے. دوسری کتاب مفتاح کنوز السنہ، دوسری کتاب کا نام یہ ہے. پہلی کتاب کی 7 جلدیں اور دوسری کتاب کی ایک ہی جلد ہے. اور پہلی کتاب کے اندر 9 کتب کی احادیث کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں اور دوسری کتاب کے اندر 14 کتب کے الفاظ جو ہیں حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہ جو تیسرا طریقہ ہے اس طریقے سے بھی ہم احادیث مبارکہ کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں.